السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امیلیہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی اس لیسن کو ختم کر لیں گے اور دعا سے شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ابھی تک آپ نے دیکھا کہ یہ جو پوری ہم نے آیت پڑھی، اس میں میجر پورشن تھا کہ ایک ایسا پیرابل تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو ایکسپلین کیا تھا کہ اللہ کا نور کیا ہوتا ہے، اور وہ اس یعنی کہ ایک ہیومن جو باڈی ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے روح رکھی ہے اور ایک سول رکھی ہے، وہ کتنا پیور ہے، اور اس کو برن کرنے کے لیے قرآن کی ہیلپ چاہیے، ہے نا، اس کو ایک وہی چاہیے، اور وہ وہی کتنی اس کا سورس کتنا مبارک ہے۔ قرآن کو اس شجرۃ مبارکہ کہا، اور اس کی ہدایت میں کتنی پوٹینشیل ہے، یہ ہم نے سب پڑھ لیا۔ اور جب یہی جو ہدایت اور ایک انسان کے روح کو ملتی ہے تو اٹ از لائک نور علی نور، رائٹ، نور علی نور، لائٹ اپون لائٹ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہا تھا کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس نور کے لیے جسے وہ چاہتا ہے یا جو چاہے۔ اس من یشاء کا مطلب دونوں طرح سے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ چاہے وہ ہدایت دیتا ہے، یا جو چاہتا ہے کہ اسے ہدایت ملے اس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دونوں طرح سے اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اپنے اس آیت کو کنکلیوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ، یضربو ایک فعل ہے، اور اللہ پیش آخر میں آ رہا ہے، حالت رفع میں ہے۔ پیش آخر میں آئے تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ جو ہے حالت رفع میں ہے۔ تو حالت رفع میں نے جیسے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا آپ کو کہ اللہ جب مطلب کوئی بھی اسم حالت رفع میں ہو تو وہ اس ورب کا کیا ہوتا ہے، ڈوئر، فاعل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی یضرب اللہ، اللہ بیان کرتا ہے۔ یضرب الامثال، اگر آپ پورا ورڈ دیکھیں نا، اصل میں تو ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، ٹھیک ہے، لیکن اٹس لائک اے فریز۔ یضرب الامثال، امثال ہم نے جیسے مسلو پڑھا تھا نا، مسلو پڑھا تھا، کیا مطلب تھا اس کا، ایگزامپل۔ تو اللہ ایگزامپلس بیان کرتا ہے، بتاتا ہے، ایگزامپلس دیتا ہے۔ یضرب اللہ الامثال، اللہ بیان کرتا ہے الامثال، امثال آپ دیکھو حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اٹس دا ڈیٹیل آف دا ورب۔ تو یہ ہے کہ وہ امثال کو یعنی کہ ایگزامپلس کو بیان کرتا ہے، کس لیے، للناسی، ناس کسے کہتے ہیں، پیپل ہے، اور لی فار، جیسے یہاں پہ تھا نا، پہلے ہم نے لی پڑھا تھا، لی نورہی، فار ہز لائٹ، اسی طرح یہاں پہ ہے للناسی، اور یہ بھی جر ہے، حرف جر ہے، لام زیر لی، اور اس کی وجہ سے ناسی آخر میں زیر آیا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مجرور ہے۔ یضرب اللہ الامثال للناس، آپ پڑھو۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، نون مشدد ہے، نون مشدد کو تھوڑا ٹائم دینا ہے، للناس۔ تو یعنی کہ آپ سوچ سکتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل کیوں دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایگزامپلس بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، جو بھی پڑھیں، یس، جا کے، کیونکہ دیکھو نا، جب آپ کوئی ٹیچر ہے، جب آپ کو ایگزامپلس دے کے کوئی بات سمجھاتے ہیں تو آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ بھی ہمیں قرآن میں جگہ جگہ پہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس دے کے ایک بات سمجھاتے ہیں، تاکہ جو بھی قرآن پڑھنے والا ہے اس کو سمجھ سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، عم نہیں کہنا، امثال للناس، للناس، شاباش، الامثال،
الأمثال ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس. ان کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے. للناس. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ بکل شیء علیم. And Allah. جی. اور اللہ بکل شیء ہر چیز پر یعنی بازیر بی جو ہے یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے یا ہر چیز کے ساتھ یا ہر ود ایوری تھنگ. ود کے معنوں میں بھی آتا ہے بی. ود ایوری تھنگ. کل شیء از ایوری تھنگ. یہاں پہ کلی جو ہے مضاف ہے اور شیء از مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے جار لگ گیا تو یہ جار مجرور بن گیا. تو ہر چیز کے ساتھ اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ علیم. علیم کہتے ہیں بہت زیادہ نالج رکھنے والا. علم رکھنے والا. ٹھیک ہے. بہت زیادہ علم رکھنے والا. دیٹ مینس اللہ نوز ایوری تھنگ. ٹھیک ہے نا. واللہ بکل شیء علیم. واللہ بکل شیء علیم. شاباش. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخر میں بتایا ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ ہیز knowledge of everything. Okay, so to end the ayat, he's saying that he knows everything. He knows everything. اللہ جب اگر اللہ تو everything جانتا ہے لیکن اللہ اگر کوئی examples بیان کر رہا ہے تو کس کے لیے بیان کر رہا ہے؟ people. For people. للناس. جی. ٹھیک ہے. تو کتنی خوبصورت کتنی خوبصورت یہ آیت تھی نا. جی. تو وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تو آئی ہوپ آپ اس کو اچھے سے یاد کرو گی. اس کو بار بار ریوائز کریں. یہ بہت ہی پیاری صورت ہے اور ہر ایک ورڈ کے اوپر ذرا ٹھہر کے اس پہ پونڈر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے قرآن کی آیتوں کو کتنے ڈیپ میننگز ہوتے ہیں. ہے نا. تو ہمیں اس چیز کو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے قرآن کو ایسے ہی نہیں بس پڑھتے جانا بلکہ ہر ورڈ کے اوپر اس کو ہم نے تھنک کرنا ہے کہ وائی اللہ ہیز سیڈ سو اینڈ وٹ ڈز اٹ مین. اور ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو بھی اور ہم سب کو اللہ کے نور کی جو ہے نا ہدایت کا نور جو ہے وہ ہمیں دے تاکہ ہم صحیح گائیڈنس میں سیدھے راستے پہ چل سکیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.